سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت کو لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ تیرے رب کی رحمت کو لوگ بانٹتے ہیں؟ نہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم تقسیم کرتے ہیں لوگوں کی معیشت کو، ان کی روزی کو ان کے مابین۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں پر فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت ان خزانوں سے بہت بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت جو چیز ہمارے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ تقسیم معیشت کی اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہے۔ کسی کو عزت کتنا ملنی ہے، کسی کو رزق کتنا ملنا ہے، مال و دولت، عہدہ، منصب، حکومت، اقتدار، طاقت، قوت، کوئی بھی چیز کتنی مقدار میں کسی کو ملنی ہے، یہ تقسیم کے زاویے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ وہی تقسیم کرتا ہے، اور اس کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی انسان کے پاس اگر ایک چیز ہے دوسرے کے پاس وہ نہیں ہے، اور اس کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر ایک کو سب کچھ نہیں مل جاتا۔ یہ بھی ہے کہ شاید کوئی سمجھتا ہو کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن بہت کچھ ایسا ہے کہ جو اس کے پاس نہیں ہے۔ کسی ایک شخص کو اللہ نے ایک چیز عطا کی ہے، دوسرے کو اس چیز سے محروم رکھا ہے، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے کام آئیں۔ ایک کے پاس ایک ہنر ہے، دوسرے کے پاس کوئی اور ہنر ہے، اس لیے کہ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ایک دوسرے کے کام آ سکے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے۔ اب اس آیت میں ہمارے لیے سبق کیا ہے وہ ذرا نوٹ کیجئے گا۔ اصل پیغام ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ کی اس تقسیم پر راضی رہنا، اللہ کے اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرنا، چاہے کسی کے پاس خوشی ہے یا غمی، کسی کے پاس راحت ہے یا تکلیف، کسی کو نعمت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، کوئی چیز مل گئی ہے یا کوئی چیز چھن رہی ہے، الغرض ہر اچھی یا بری حالت میں اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہے، اپنے اللہ کی تقسیم پر دل و جان سے مطمئن رہے، وہ چاہے کسی طرح کی بھی حالت ہو اس کے پاس، لیکن وہ ہر حال میں خوش ہو، اس انداز سے، اس کیفیت سے خوش ہو کہ کوئی گلہ، کوئی شکوہ، کوئی واویلا، کوئی بے صبرا پن، کسی قسم کی ناشکری کا مظاہرہ نہ کرے، اپنے رب کی تقسیم پر راضی رہے۔ یہ جو مزاج ہے، یہ جو اخلاق ہے، یہ جو طبیعت ہے مومن کی کہ اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہے، چاہے خوشیاں ہیں بہت ساری، چاہے غمیاں ہیں بہت ساری، چاہے بہت راحتیں مل گئیں، چاہے بہت تکلیفیں آ گئیں، ہر حال میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہے۔ اس اخلاق کو
اور اس مزاج کو اسلامک ٹرمنالوجی میں قناعت کہتے ہیں. قناعت کہ اپنے رب کی تقسیم پر راضی رہنا. وہ کسی طرح کی بھی حالت ہو کسی بندے کے پاس، اس کا پیمانہ کوئی نہیں کہ یہاں اگر ایسی حالت ہے تو پھر راضی رہو، اگر اس سے نیچے ہے پھر راضی نہیں. جو بھی حالت